الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اور ان کے ابتدائی حالات، پیدائش کس طرح ہوئی، اس کا بیان فرمایا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش یہ عادت اللہ کی جو ہے اس کے خلاف ہوئی ہے. وہاں اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور کس طرح سے فرمایا؟ یہاں آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا. اب یہاں اللہ نے لفظ ملائکہ استعمال کیا. ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جبکہ کہنے والا کوئی ایک فرشتہ ہوگا. تو علماء نے لکھا ہے کہ مراد ہے فرشتوں کی جنس. بہت سارے فرشتوں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ کہنے والے حضرت جبرائیل تنہا تھے. تو یہاں اللہ نے فرشتوں کی جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ملائکہ کہا. اسی طرح سے یہ کہنا کس اعتبار سے ہوگا؟ تو علماء نے دونوں قول نقل فرمائے ہیں کہ ایسا کہنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو کانوں سے سنا جا سکے، جو کہ آیت سے ظاہر ہے، اور ایک ہوتا ہے الہام، بات کا دل میں ڈال دینا. تو ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے یا فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے ان کے دل میں بات ڈالی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے. کس کی؟ کلمۃ من. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے سنا ہوگا کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ خاص طور پر فرمایا گیا ہے، یہاں قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی. کیوں کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ کی پیدائش عام قاعدے کے خلاف تھی. عام قاعدہ یہ ہے کہ ملن ہوگا، دو جنس آپس میں ملیں گی، مرد اور عورت ملیں گے تو بچے کی پیدائش ہوگی. لیکن اس قاعدے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے محض اللہ نے حکم دیا، جو کہ عام دستور کے خلاف تھا. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کلمۃ اللہ، کہ اللہ نے چاہا کہ ہو جا تو پیدائش ہوئی، وضع حمل ہوا. اس وجہ سے ان کی نسبت کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کی طرف
کی جاتی ہے حضرت عیسیٰ کی، لیکن کوئی ان کو خدا کا بیٹا قرار نہ دے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ آپ کہیں بھی قرآن میں پڑھیں تو جگہ جگہ یہ نام آئے گا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ العیاذ باللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ نسبت انسان یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے فرمائی۔ یہاں ان کا نام ایک ذکر کیا جا رہا ہے مسیح۔ مسیح یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں تبارک، تبارک کے معنی آتے ہیں بابرکت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معنی کے اندر بھی برکت کے معنی ہیں۔ اسی طرح مسیح یہ لفظ مسح سے بھی نکلا ہے، اور مسح یا حضرت مسیح کو مسیح اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کسی کوڑھی کے اوپر اگر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا نام یہاں ذکر کیا گیا ہے عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم۔ تو عیسیٰ کے معنی آتے ہیں سردار کے، وہ اپنی قوم کے سردار ہونے والے تھے، سید ہونے والے تھے، اس لیے ان کا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور بہرحال نسبت کی گئی ابن مریم کی طرف، یہ حقیقت بیان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتہ نہیں تھے، یا نعوذ باللہ ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ عیسیٰ ابن مریم وہ بیٹے تھے مریم کے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بشر کا ہوتا ہے، انسان کا ہوتا ہے، اور جو بشر ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کی محتاجگی کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے نسبت قرآن میں جگہ جگہ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے تھے، مریم کے بیٹے تھے، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ وہ بشر تھے، انسان تھے، خدا نہیں تھے۔ اسی طرح جب ان کے ہاں پیدائش ہوگی تو کوئی نہ کوئی ان کے اوپر، ماں کے اوپر الزام لگائے گا کہ العیاذ باللہ غلط حرکت کی ہو، تو اللہ نے فرمایا وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی ان کا چہرہ بڑا باوجی ہوگا، اور کوئی الزام لگانے والے کی ہمت نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالی جس طرح ولد الزنا العیاذ باللہ ہوتا ہے، لوگ اس کو ذرا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہرگز ہرگز کسی کی ہمت نہ ہو سکے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وجیحاً فی الدنیا، دنیا میں بھی بڑے باوجی ہوں گے، بڑے عزت دار ہوں گے، اگرچہ ان کے کوئی والد نہیں ہیں، لیکن ہمت نہ ہوگی ان کے اوپر کوئی تہمت لگا سکے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالی عزت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی بڑی عزت عطا فرمائیں گے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، ٹھیک ہے اگر ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اے مریم آپ کو کوئی کچھ کہہ دے، تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اللہ نے فرمایا کہ وہ ابھی پالنے میں ہی ہوں گے، کہ گفتگو کریں گے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی الزام لگائے گا تو وہ کہیں گے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت مریم کو یہ بشارت دی کہ آپ کے ہاں جو بیٹا ہونے والا ہے آپ پریشان نہ ہوں، وہ آپ کی صفائی میں بھی بولے گا، وہ بچپن میں بھی بولے گا،
اور جب ادھیڑ عمر کی طرف پہنچیں گے، کہول جس کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی وہ گفتگو کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک بندوں میں ہونے والے ہیں، یعنی اخلاق ان کے بڑے اعلیٰ اور شریف الطبع شخصیت کے حامل ہوں گے۔ آپ جانیں کہ یہ تمام گفتگو اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہے ہیں کہ جب ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور ابھی ان کو صرف بشارت دی جا رہی ہے۔ ان کے اوصاف ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام سے بیان فرما رہے ہیں، اور یہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ کوئی ان کو خدا کا بیٹا یا ان کو العیاذ باللہ ان کی عبادت نہ کرے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں بشری تقاضے سے ہیں، اس لیے اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرة ومن المقربین۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو لوگو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا، کہنے والے ایک ہی فرشتے تھے، نسبت تمام فرشتوں کی طرف کر دی گئی۔ جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت، عزت دار شخصیت کا حامل ہوگا۔ اور ومن المقربین، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے بھی ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گہوارے میں بھی، پالنے میں بھی، یعنی بچپن کے حالت میں بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگے گا تو وہ اپنے آنے کے مقصد کو، مشن کو، اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ پر، آپ کی برات میں بھی بولے گا۔ اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی بات کرے گا، اور راست باز لوگوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔